ایندھن چکر جس پہ چڑھا کر پوری امت کو برباد کیا جاتا ہے. اس مسئلے کو مان لیا جائے تو چند باتیں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی اسی پہ غور کیجئے. مان لیا اللہ کے نبی زندہ ہیں, مان لیا اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں, مان لیا اللہ کے نبی کو ہر کسی کے ہر معاملے کا علم بھی ہے, مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر رحم پہنچانے کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں. اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں, عمر رضی اللہ عنہ وارضا, وہ عظیم عظمت اور شان والا عمر, نبی سے اتنی محبت اور پیار اس عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی, یہ حضرت عمر مدینے کے اندر شہید ہو رہے ہیں. اللہ بقول آپ کے اللہ کے نبی زندہ ہیں, آپ کو پتا ہے عمر شہید ہونے لگے, آپ وہاں پر موجود بھی ہیں, آپ اپنا رحم پہنچا منتقل بھی کر سکتے ہیں, تو بتائیے پھر اللہ کے نبی نے عمر کو کیوں نہ بچایا؟ پہلا سوال رہتی دنیا تک کے لیے سوال. رہتی دنیا تک سوال کیا اس نے, ابھی جواب دے دیتا رہتی دنیا تک تو بھی نہیں رہیں گا, تو کوئی شیطان تھوڑی ہے جو اتنی لمبی عمر لے کر آیا ہے نا. چلیے عمر کو کیوں نہیں بچایا؟ ارے رسول نے تو عمر کو پہلے ہی بتا دیا تھا تم شہید ہوں گے. عمر کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا. کون سے اہل حدیث ہو یار تم, کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ میرے نہیں سمجھ میں آیا آج تک. حضور موجود ہیں, حضور موجود ہیں, تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں, حاضر و ناظر تھے, تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں, یا حضور ہر جگہ جیسے تیرا ولی ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں نے تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح, تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا, اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا, تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر. میرا نبی میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا. وہ تو میں دلیل دوں گا تو بھی کبھی محرم کا پروگرام سنیے, میرا سیڈیاں ہے کہ رسول اللہ کربلا میں بھی موجود تھے اور کہاں کہاں موجود تھے. لیکن اس کا اعتراض ہے کہ اگر رسول حاضر ہے اور طاقت اختیار رکھتے تو حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں حسین ہی کو تو بچایا ہے. تیرے سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے حسین کو ایسا بچایا کہ حسین کربلا میں فنا ہو کر بھی بقا پا گیا, اور یزید ایسے مٹا قسطنطنیہ جا کے لوٹ کے بعد بھی مٹی میں مل گیا, ختم ہو گیا. قسطنطنیہ کی حدیث سنا کے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, مگر ایسا مرا تمہارے دلوں میں بھی زندہ نہیں رہ پایا. اگر ہو ہمت تو اپنے کسی بیٹے کا نام یزید ہی رکھ کے بتا دو, ہمت ہو تو رکھو. ایک حسین کربلا میں شہید ہوا, کروڑوں غلام حسین پیدا ہو گئے. حسین ایسا زندہ جاوید ہے. اور حسین زندہ کیسا ہے؟ میں نہیں کہتا حسین زندہ ہے. حسین کو نبی نے کیوں نہیں بچایا؟ بچایا, بہت بچایا. ایسا مقام عطا کیا, ایسی بقا عطا کیا کہ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. حسین تو زندہ, حسین کی زندگی کو تو گواہ قرآن دے رہا ہے. زندہ ایسا کہ رزق دیا جاتا ہے. اور یزید کے بارے میں عذاب علیم, عذاب عظیم, سخت عذاب میں. اور اگر زندہ نہ ہوتا. اچھا ایک چیز بتائیے, حسین کو رسول نے بچایا کیوں نہیں؟ ارے حسین بچنے کب گئے تھے؟ ارے جو خود مٹنے جا رہا اس کو کون بچائے؟ ارے حسین بچنے نہیں گئے تھے, دین بچانے گئے تھے. امام علی مقام کو معلوم تھا ایک حسین فنا ہوگا بظاہر, اللہ بقا ایسی دیں گا کہ کروڑوں غلام حسین پیدا ہو جائیں گے, اور میرا ایک شہید ہونا اسلام کی ایسی حیات نو کا سبب بنے گا کہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بچایا. اور محمد علی جوہر کو کہنا پڑا ارے تم کیا سمجھ رہے ہو حسین کو نبی نہ بچا سکے؟ غلط سمجھ رہے ہو. قتل حسین تو اصل میں مرگے یزید ہے, مارا تو یزید ہے, حسین کا مارا ہے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
چلیے امام حسین کو نہیں بچا سکے رسول، اچھا چلیے ٹھیک ہے، ایک قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں. اس طرح کی آیتیں قرآن میں جگہ با جگہ موجود ہے. ایک آیت آئینہ دکھانے کے لیے کافی. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 183. ارشاد ہوتا اللہ فرماتا ہے قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اے لوگو، اے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تم مجھ سے پہلے بہت سی کھلی نشانیاں تم دیکھ چکے. مجھ سے پہلے جو انبیاء نے لایا اور جو حکم لائے وہ تم نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ نشانیاں دیکھی، نبی کو انبیاء کو قتل کیا. اب بتاؤ اگر تم نے نشانیاں دیکھی تو انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل وہ ہے جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں انبیاء کو قتل کیا تھا. بلکہ حدیث اور روایتوں میں تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم اتنی نابکارہ تھی کہ بعض وقت تو ایک دن میں 1,000 انبیاء کو شہید کیا انہوں نے. اب قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء شہید ہوئے، اور کیا کس نے؟ بنی اسرائیل میں. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں نہیں بچا لیا؟ تو کہو نہ اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے، اللہ کو بھی پاور نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ چاہتا تو بچا سکتا. موت برحق ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مرنا تو برحق ہے، شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے، اس لیے نہیں بچایا جاتا. اب ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر قرآن نے کتنا بہترین جواب دیا ان جیسے کافروں کو. موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اے بندے اب تیری مرضی، تو کون سی موت کو پسند کرتا ہے؟ میری راہ میں شہادت کی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی؟ تو مجھ سے دعا کر، شہادت کی دعا کر، شہادت دوں گا. موت تو برحق ہے. اور یقین نہ ہو تو سنو، جنگ احد کے لیے رسول اللہ نکل رہے ہیں. آواز کیوں کم ہو گئی؟ کچھ مسئلہ ہے کیا؟ اچھا، جنگ احد کے لیے رسول اللہ نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اللہ نے حکم دیا چلو احد کی طرف. عبداللہ ابن ابی منافق آیا، کہتا محمد ساتھی ہمارے کم ہیں. منافق تھا، کفار زیادہ ہے، لڑیں گے شکست ہوں گی، ہم زیادہ مارے جائیں گے، ہماری موت ہو جائیں گی، ہم کو نقصان ہوگا. میں آپ سے زیادہ معاذ اللہ استغفر اللہ عمر رکھتا ہوں، آپ سے زیادہ جنگ کی مجھے سمجھ ہے، استغفر اللہ، میری رائے مانیے، اس جنگ کو ٹال دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنگ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، حکم خداوندی کے تحت کرتا ہوں. فتح اور شکست کا اختیار اس کو ہے، میں اس کی مرضی پر ہوں. یہ نہیں گئے عبداللہ ابن ابی، کہا اچھا ہم نہیں جائیں گے، جاؤ آپ ہی جاؤ، موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو جاؤ. گئے. حالات معلوم ہے کیا ہوا؟ جنگ احد میں شکست ہوئی بظاہر مسلمانوں، کثیر صحابہ شہید ہوئے، لوٹے. اب انہوں نے کیا کہا؟ ذرا یہ قرآن ان کے جملے بھی دہرا رہا ہے، جواب بھی اللہ ہی عطا فرما رہا ہے. ایسا لگ رہا آج کے بدترین منافق کو جواب دیا جا رہا ہے عبداللہ ابن ابی جو ان کا باپ تھا اس کے ذریعے. سن لو اب کیا ہے. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 168. پارہ 4 آل عمران آیت 168. اللہ فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا ولو اطاعونا ما قتلوا. اور محبوب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو اتنے سارے لوگ قتل نہ ہوتے. آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے سب قتل ہو گئے. ہم تو چاہ رہے تھے موت کو ٹالے، آپ ہی خود موت کے منہ میں گئے. اے محبوب وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا لاخوانہم، اب یہاں بھائی صحابہ کو ان سے بھائی اس حساب سے نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو کافر تھے، منافق تھے، اس مناسبت سے کہ قبیلے اور نسب کے اعتبار سے ایک ہی جگہ کے تھے. تو اللہ فرماتا ہے والذین قالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے اپنے بھائی کو کہا وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، خود جنگ میں نہیں گئے، خود جہاد نہیں کیا، خود نہیں لڑے، اور اپنے بھائی مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر ہماری بات مان لیتے، لو اطاعونا، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے. قل محبوب فرمائیے فادرؤوا عن انفسہم الموت ان کنتم صادقین، تو جب تمہاری اپنی موت تمہارے گھر میں آئے تو اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ. ٹال سکتے ہو؟ نہیں. موت گھر میں بھی آئے گی، موت
पहाड़ के अंदर भी खो में जाओगे, आएंगी मौत। अगर तुम किला लोहे का बना लो और उस लोहे के किले में छुप भी जाओ, आएंगी मौत। बरक है, तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते। अब सादत यह है कि हुसैन की तरह करबला में आ, शहीद होकर मौत को गले लगा और जिंदगी और फना को मिटाकर बका को हासिल कर ले, या वो है कि बिस्तर मर्ग पे मर जा। फिर तो हुसैन ने बिस्तर पे मरना पसंद नहीं किया, कहा करबला जाऊंगा। और जब जब रोका गया, हुसैन मत जाओ, कहा मेरे नाना से वादा है मेरा, मैं बचने कब जा रहा हूं, इस्लाम बचाने जा रहा हूं। कहा गया हुसैन कत्ल कर दिया जाओगे। मालूम है हुसैन बाप के साथ गद्दारी की थी इन लोगों ने, अहले कुफा ने, मालूम है भाई के साथ गद्दारी की, मालूम है हुसैन तुम्हारे साथ भी गद्दारी होंगी, मालूम है शहादत मुकद्दर है, तुम देख रहे हो कि मैं मरूंगा, ये नहीं देख रहे कि शहीद आजम कहलाऊंगा। अब रसूल तो मौजूद है, तौसीफ मेराज साहब कह रहे रसूल मौजूद है, हुसैन कत्ल हो रहे थे तो क्यों नहीं बचाया? अच्छा कुरान नहीं पढ़ा क्या? इन्ना नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे मैं तेरी शगे रग से ज्यादा करीब। तो हुसैन मोमिन है या नहीं? और जो हुसैन को मोमिन न करे उससे बदतर काफिर नहीं रुए जमीन पर। हुसैन मोमिन नहीं, मोमिनों का सरदार है। तो हुसैन से भी अल्लाह करीब था, तो अल्लाह ने हुसैन को क्यों नहीं बचाया? तुम्हारे अकीदे के हिसाब से तो रसूल करीब नहीं थे, तुम्हारा अकीदा, हमारा तो है। तो जिस तरह अल्लाह के रसूल करीब थे, अल्लाह भी करीब था, अल्लाह ने भी नहीं बचाया, रसूल ने भी नहीं बचाया। ऐ अल्लाह मैं भी नहीं बचाऊंगा हुसैन को, रब्बे कायनात तू भी ना बचा, इसलिए कि हुसैन बचने नहीं आया, इस्लाम बचाने आया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल बारहवीं मीडिया 92 सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज बारहवीं मीडिया 92 और ट्विटर ID बारहवीं मीडिया 92 फॉलो करें। थैंक्स।